بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح میت عامل کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ والثالث قربا وهو يرفع الاسم وينصب الخبر وخبره يجيء فعلا مضارعا دائما بغير ان نحو قرب زيد يخرج والرابع او شك وهو يرفع الاسم وينصب الخبر وخبره فعل مضارع مع ان او بغير ان مثل او شك زيد ان يجيء او يجيء وقال بعضهم ان افعال المقاربات سبعة هذه اربعة المذكورة وجعل وتافق واخذ وهذه ثلاثة مرادفة لقرب وموافقة له في الاستعمال۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد کے ساتھ تراکیب ہیں۔ تو سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ والثالث قرب، اس کے شروع میں جو واو، یہ واو عاطفہ ہے، تو کیونکہ اس کا عطف ہے الثانی پر، تو الثالث جو ہے یہ صفت ہے۔ اس سے پہلے جو معذوف ہے، معذوف ہے وہ ہے الفعل، کیونکہ پیچھے سیاق سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سے پہلے جو معذوف ہے وہ ہے الفعل، کیونکہ پیچھے یہ تھا کہ یہ چار افعال ہیں۔ تو پہلا جو فعل تھا وہ عصا تھا، اور دوسرا فعل جو ہے یہ قعد تھا، اور تیسرا جو فعل ہے وہ ہے قاربا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی قاعدہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو موصوف ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا تو اس کی جگہ صفت کو رکھ دیا جاتا ہے، تو یہ موصوف سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قاربا، تو قاربا کو جب مراد لفظ کہا گویا کہ یہ معرفہ بن گیا، یعنی معرفہ کے بعد جب معرفہ آ جائے، سامع کو فائدہ ہے تامہ مل رہا ہو، تو وہاں پر مبتدا اور خبر ترکیب ہوگی۔ تو یہاں پر سامع کو یہ فائدہ تامہ بھی مل رہا ہے کہ تیسرا فعل قاربا ہے، تو یہ موصوف سے مل کر مبتدا قاربا مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد وهو يرفع الاسم وينصب الخبر، تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استئنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہوا کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہے يرفع، یعنی معرفہ کے بعد جملہ آ رہا ہے، جب معرفہ کے بعد جملہ آ جائے تو مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ جو ہے معرفہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے، کیونکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے۔ یا اس طرح اس قاعدے کو جو ہے یہ بیان کیا جائے کہ جو ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے جب کلام کے شروع میں ہو تو اس وقت وہ مبتدا بنتی ہے۔ تو ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے، یرفع یہ فعل ہے، یہ ان فعلوں میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے۔ اس کا فاعل اس کے اندر وہ ہے ہوا ضمیر، کیونکہ جب خبر جملہ ہو تو اس وقت اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے ضمیر جس کا مرجع جو ہے یہ مبتدا ہے۔ تو الاسم جو ہے یہ مفعول بھی ہے، کیونکہ دیگر منصوبات میں سے کوئی بھی یہاں پر صورت ہے یا کوئی قرینہ وغیرہ یا تعریف اس پر فٹ نہیں ہو رہی، تو یہ مفعول بھی ہے۔ اب یہ فعل فاعل مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ معطوف علیہ بن جائے گا۔ تو معطوف علیہ اس لیے بنے گا کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ آ رہی ہے، تو جو حرف عطف ہوتا ہے اس کا ماقبل کو معطوف علیہ کہتے ہیں اور ما بعد کو معطوف کہتے ہیں۔ تو ینصبو جو ہے یہ فعل ہے، تو یہ ان فعلوں میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، اس کا فاعل اس کے اندر وہ ہے ہوا ضمیر۔ تو الخبر ہے یہ مفعول بھی ہے، اب یہ مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا ہو کر یہ معطوف ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پیچھے مبتدا بنایا تھا، اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسا معطوف ہوتا ہے ویسا ہی معطوف علیہ ہوتا ہے، یعنی اگر معطوف جو ہے یہ جملہ ہو تو معطوف علیہ یہ جملہ ہوتا ہے، اگر اسم ہو تو معطوف علیہ اسم ہوتا ہے، اگر وہ فعل ہو تو وہ فعل ہوتا ہے، حرف ہو تو معطوف علیہ حرف ہوتا ہے۔ یہاں پر جملہ ہے معطوف تو اس لیے معطوف علیہ بھی جملہ ہے۔ اور اس کے بعد جملہ ہے وَخَبَرُهُ يَجِيءُ فِعْلًا مُضَارِعًا دَائِمًا بِغَيْرِ أَن، تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استئنافی بھی ہو سکتی ہے۔ تو خبرہ جو خبر جو ہے یہ مضاف ہے، حاض میں یہ مضاف علیہ ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد جب معرفہ آ جائے تو مضاف علیہ ترکیب ہوتی ہے، تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یجیء، یعنی جب خبر کی نسبت جو ہے یہ معرفہ کی طرف کی تو یہ معرب بالاضافہ، یعنی گویا کہ یہ بھی معرفہ بن گیا۔ تو معرفہ کے بعد جو جملہ آ رہی اس طرح کے پیچھے بھی قاعدہ گزر گیا ہے، تو یہ معرفہ کے بعد جملہ آ جائے یا معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے، کیونکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو اس وقت مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے۔ تو لہذا خبر ہو جو مدا مل کر مبتدا، یجیء یہ فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر جو ہے یہ یجیء یہ فعل ہے، یہ ان فعل میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر۔ تو وہ ہوا ضمیر جو ہے یہ ذو الحال ہے۔ آگے آ رہا ہے فعلا مضارعا بغیر ان، تو یہ سارا حال ہے، تو یہ فعلا جو ہے
ہے اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دے کر اس کے بعد مضارع یعنی نکرہ کے بعد دوسرا نکرہ آ رہا ہے، جب نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے تو مصوصت والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر فعلاً جو ہے یہ موصوف بن جائے گا اور مضارعاً جو ہے یہ صفت ہے۔ تو اب یہ مصوصت مل کر ان کو بنا دیا جائے گا موصوف ہے، کیونکہ درمیانے کلام میں جب نکرہ کے بعد جو ہے یہ جار مجرور آ جائے تو یا نکرہ کے بعد جو ہے یہ ظرف آ جائے درمیانے کلام میں تو مصوصت والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو یہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو آگے جو صفت ہے ان دونوں کو مصوصت مل کر یہ موصوف بنائیں گے۔ آگے ان کی جو صفت ہے وہ بغیر ان، یعنی یہ ہے کہ نکرہ کے بعد آگے جار مجرور آ رہا ہے تو اس لیے یہ مصوصت والی ترکیب ہوگی۔ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مضارعاً جو ہے اس کو صفت اول بنا دیا جائے، وہ بغیر ان جو ہے اس کو صفت ثانی بنا دیا۔ دونوں طرح ترکیب درست ہے کہ فعلاً مضارعاً کو مصوصت مل کر موصوف، بغیر ان کو یہ صفت بنا دیا جائے متعلق با جار، غیر جو ہے یہ مضاف ہے، ان جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر مضاف ہے۔ اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتاً کا، کیونکہ پیچھے جو موصوف ہے وہ بھی منصوبت، اس لیے یہ بھی اس کو بھی منصوب ہے نکالا گیا، یعنی جو متعلق نکالا گیا وہ بھی منصوب ہے تاکہ مطابقت ہو جائے، اور وہ مذکر ہے موصوف ہے تو اور یہ بھی مذکر ہے۔ تو ثابتاً جو ہے اس میں فاعل ہے، تو اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر جو ہے یہ صفت ثانی اس کو بنا دیا جائے، فعلاً کی مضارعاً کو صفت اول اور یہ مل کر جو صفت ثانی بن جائے، یہ ہے کہ وہ مصوصت مل کر جو ہے موصوف بن جائے گا اور یہ جو ہے یہ صفت بن جائے گی متعلق ہو کر۔ تو مصوصت مل کر جو ہے یہ حال بن جائے گا، یہ جیو کے اندر جو ہوا ضمیر تھی اس سے، تو یہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر جو ہے یہ جیو کا فاعل بن جائے گا۔ اور دائماً جو ہے اس میں فاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر جو ہے یہ صفت ہے۔ اس سے پہلے معذوف جو معذوف ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، مجیء ان بھی ہو سکتا ہے اور جو ہے یہ زمان ان بھی ہو سکتا ہے، یعنی زمان ان وقتاً جو ہے یہ بھی معذوف ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس سے پہلے معذوف جو ہے یہ موصوف مانے وقتاً، تو اس وقت یا زماناً جو ہے یہ مانے، تو اس صورت میں یہ مفعول فی بن جائے گا یہ جیو کا، تو یہ مصوصت مل کر یہ جیو کا مفعول فی بن جائے گا۔ اگر اس سے پہلے مجیء ان نکالیں تو اس صورت میں یہ مفعول مطلق ہو جائے گا، کیونکہ مفعول مطلق وہ ہوتا ہے، یہ مفعول مطلق کہتے ہیں کہ فعل کے اپنے یا اس کے ہم معنی کو جو ہے یہ مفعول مطلق کہتے ہیں، تو اس لیے یہ بن جائے گا مفعول مطلق بن جائے گا۔ تو اب یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی، یا یہ ہے کہ یہ مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر پیچھے مبتدا بنایا تھا اس کی خبر بن جائے گا، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے نحو قرب زید یخرج، تو نحو یا مثل جو ہے یہ مفرد کی طرح مضاف ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ مضاف کر استعمال ہوتے ہیں، اور جہاں کہیں اگر جملے کی طرح مضاف ہو رہے تو وہاں پر جملے کو جو ہے یہ مراد لفظ کہہ کر جو ہے یہ مضاف الیہ بناتے ہیں، یعنی مفرد کی طویل میں کر کے جو ہے یہ مضاف الیہ بناتے ہیں۔ تو نحو جو ہے یہ مضاف ہے، قرب زید یخرج یہ جملہ آ رہا ہے تو لہٰذا اس کو مراد لفظ کہیں گے، تو یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے نحو کا مضاف الیہ، نحو اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ خبر ہے، مثال ہو مقدر کیا وہ مضاف مل کر جو مبتدا یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور معنی کے اعتبار سے کر لیتے ہیں کہ قاربہ زید یخرج، تو قاربہ جو ہے یہ فعل مقاربہ ہے اور اس کا عمل اسی طرح ہی ہے جیسے جو ہے یہ فعل ناقص کا افعال ناقصہ کا جیسا عمل ہے، ایسے ہی ان کا بھی عمل ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کی جو ہے یہ خبر پر ان لایا جا سکتا ہے، یعنی ان کی خبر تو مضارع ہوتی ہے لیکن جو فعل ناقص ہے اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ اس کی جو ہے یہ خبر مضارع، لیکن ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کی جو خبر ہے وہ مضارع ہو۔ تو یہاں پر جو خبر ہے وہ مضارع آ رہی یخرج، اب بعض اوقات ان کے بغیر آتی ہے اور بعض اوقات جو ہے یہ ان کے ساتھ آتی ہے، یعنی ان میں سے بعض وہ ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ ان لانا یہ ضروری ہوتا ہے، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں لانا اور نہ لانا دونوں جو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ان نہیں لا سکتے۔ تو یخرج جو ہے یہ زید جو ہے اس کا اسم بن جائے گا، اور یخرج یہ فعل ہے ان میں سے جن کا فاعل کبھی اندر کوئی بات اس کے اندر ہے ہوا ضمیر اس کا فاعل، اب یہ مل کر جو ہے یہ خبر بن جائے گا، فعل مقاربہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے والرابع او شکا، اور اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے جس طرح والثالث قاربہ کی تھی کہ یہ واو جو ہے یہ عاطفہ ہے اور اس کا عطف ہو جائے گا الرابع کا عطف الثالث پر ہو جائے گا۔ تو الرابع یہ موصوف یہ صفت ہے، اس سے پہلے موصوف جو ہے یہ موصوف ہے وہ ہے الفعل، اصلی بار بنے گی الفعل الرابع، تو یہ موصوف مل کر مبتدا او شکا یہ مراد لفظ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وہ یرفع الاسم و ینصب الخبر، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے جس
سے پیچھے تھا وہ یرفع الاسم و ینصب الخبر، اس لیے صرف ترکیب کر لیتے کہ واو جو ہے یہ عاطفہ ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے، تو واو جو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، استنافی ہوا جو مبتدا، یرفع جو فعل اس میں ہوا اس کا فعل، اسم یہ مفعول بھی، اب یہ مل کر معطوف لے، واو عاطفہ، ینصب الخبر ینصب فعل اسم ہوا اس کا فاعل، الخبر یہ مفعول بھی، اب یہ مل کر معطوف لے، اپنے معطوف سے مل کر پیچھے مبتدا بنایا تھا اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ خبر ہو فعل مضارع مع ان او بغیر ان، اور اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب جس طرح وہ خبر ہو یجیء ہوتا، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پر مبتدا کی جو خبر ہے یہ مفرد کی صورت میں ہے، وہاں پر جملے کی صورت میں تھی، تو اس لیے سے وہ ترکیب کر لیتے ہیں کہ اس کے شروع میں جو واو یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، استنافی بھی ہو سکتی ہے، خبر ہو جو ہے یہ مدامدہ مل کر مبتدا کہ فعل جو ہے یہ موصوف ہے، تو آگے مضارع جو ہے یہ صفت اول ہے، اور مع جو ہے یہ ظرف مکان مضاف ہے، اور ان جو ہے یہ مرالفظ ہو کر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ ثابت ان کے یہ مفعول فی بن جائے گا، ثابت ان کا ثابت اس میں فاعل، اس میں اس کا فاعل ہے، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد اور حرف عطف آ رہے ہیں، تو با جار غیر جو ہے یہ مضاف ہے، ان جو ہے یہ مرالفظ ہو کر مضاف ہے جو مضاف الیہ، اب غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوا ثابت ان کا، ثابت اس میں فاعل، اس میں اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستشبہ جملے سے میں ہو کر جو ہے یہ معطوف ہے، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ صفت ثانی ہے، اب فعل اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر جو ہے یہ پیچھے مبتدا تھا اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہے مثل او شکا زید ان یجیء او یجیء، تو اس کی بھی ترکیب پیچھے اس طرح کی گزر گئی نحو والی، تو اس طرح اس کی بھی سیم ترکیب سے ترکیب کر لیتے کہ مثل جو مضاف ہے او شکا زید ان یجیء او یجیء یہ مراد لفظ ہو کر مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے، مثال ہو مقدر کیا وہ مضاف مل کر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، اور معنی کے اعتبار سے کر لیتے ہیں کیونکہ اس طرح کا پیچھے بھی جملہ گزر گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کاربا زید یخرج کی جو ترکیب تھی اسی طرح اس کی بھی ترکیب سیم اسی طرح ہی ہے کہ اوشا کا یہ فعل مقاربہ ہے، زید جو ہے اس کا اسم ہے، ان مسئول ان ناصبہ مسئول حرفی ہے، یجیء یہ فعل ہے، اس میں ہوا اس کا فعل یہ مل کر خبر ہے، اب فعل مقاربہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، اس کے بعد او حرف عطف ہے، یجیء یہ فعل ہے اور اس میں ہوا اس کا فاعل یہ مل کر خبر ہے اور مبتدا یہ خبر ہے، اور اس سے پہلے معذوف عبارت ہے اوشا کا زید، کیونکہ یہاں پر مثالیں دو دینا، یعنی ایک تو آنے کے ساتھ والی مثال دینا مقصود ہے اور دوسرا یہ کہ آنے کے بغیر، اس لیے اس سے پہلے اوشا کا زید المعذوف، اوشا کا یہ فعل مقاربہ ہے اور زید اس کا اسم ہے، اب یہ اسم ہے فعل مقاربہ اپنی اسم و خبر سے مل کر جملہ جو ہے یہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جملہ وقال بعضهم ان افعال المقاربات سبعۃ هذه الاربعۃ المذکورۃ وجعل وتافیقا واخذ، تو اس کے شروع میں جو واو یہ واو عاطفہ ہو سکتی ہے اور استنافی بھی ہو سکتی ہے، قال یہ فعل ہے ان میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہو تو کبھی اس کا فاعل اس کے باہر وہ ہے بعضهم، تو بعض جو ہے یہ مضاف ہے، ہم ضمیر جو مضاف ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ قال کا بن جائے گا فاعل، تو جہاں جو پیچھے جو ہے یہ قاعدے جو ایک مرتبہ جو قاعدہ استعمال ہو جائے وہ دوبارہ عبارت کے اندر ذکر نہیں کیا جائے گا، تو اس لیے یہ مضاف نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، تو اس لیے مضاف علیہ ترکیب ہوگی، تو بعد جو مضاف ہم ضمیر یہ مضاف علیہ مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر جو قال کا فاعل بن جائے گا، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور افعال جو ہے یہ مضاف المقاربات یہ مضاف لے کے وہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، اس لیے مضاف علیہ ترکیب ہے، تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر جو ہے یہ انا کا اسم بن جائے گا، اور سبعۃ جو آ رہا ہے یہ بن جائے گا مبدل منو بنے گا، کیونکہ آگے جو ہے تفصیل آ رہی ہے، یعنی جب اجمالی کے بعد آگے تفصیل، اجمال کے بعد جب تفصیل آ جائے تو وہاں پر تو ویسے تو کئی ترکیبی احتمال ہوتے ہیں، لیکن اس پر ایک ہی ترکیبی احتمال بن رہا ہے کہ سبعۃ جو ہے یہ مبدل منو بن جائے گا، اور حاذی الاربعۃ المذکورات، تو اب اس حوالے سے کہہ رہا یہ ہے کہ جب اس میں اشارہ کے بعد معرب اللام آ جائے تو وہاں پر تین ترکیبی احتمال ہوتے ہیں کہ مخصوصیت والی اور معطوف علیہ اور عطف بیان والی مبدل منو بدل والی، تو اس لیے یعنی جو ہے یہ حاذی یہ مبدل منو، الاربعۃ جو ہے یہ بدل ہے، مبدل منو بدل مل کر یہ منصوب بن جائے گا، المذکورات جو ہے یہ اس میں اس پر یہ اسم مفعول ہے اور اس پر الف لام بمعنی
التی ہے کیونکہ یہ حدث پر دلالت کر رہا ہے تو اس مفعول ہے، اس میں ہو ہیا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے۔ اب یہ مل کر جو ہے پیچھے موصوف تھا تو اس کی صفت ہے موصوف مل کر جو ہے یہ معطوف علیہ بن جائے گا کیونکہ اس کے بعد اور عطف آ رہے ہیں تو جعل یہ مراد لفظ ہو کر معطوف علیہ واو عطف تافی کا یہ مراد لفظ ہو کر یہ معطوف واو عطف اخذ یہ مراد لفظ ہو کر معطوف ثانی۔ اب یہ مل کر جو ہے یہ یعنی معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جو ہے پیچھے کے لیے جو ہے یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے پیچھے مبدل من ہوتا سبعۃ اس کا بن جائے گا بدل، تو مبدل من ہو اپنے بدل سے مل کر جو ہے انا کا جو ہے یہ انا کی خبر بن جائے، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جو ہے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر جملہ اسمیہ خبریہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ مقولہ بن جائے گا، فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ اور بھی اس میں ترکیبی احتمال ہے کہ حاضی جو ہے اس کو بنا دیا جائے معطوف علیہ، الاربعہ جو ہے اس کو عطف بیان یہ مل کر منصوب بنا دیا، یا یہ کہ حاضی کو منصوب بنا الاربعہ کو صفت اول المذکورات جو ہے اس کو صفت ثانی بنا دیا جائے، تو اس کے اندر اور بھی ترکیبی احتمال موجود ہیں۔ اور اس کے بعد ہے وحاضی ثلاثۃ مرادفۃ لقربا و موافقۃ اللہ فی الاستعمال، تو اس کے شروع میں جو واو یہ واو عاطفہ ہو سکتی ہے، اور حاضی ثلاثۃ جو ہے اس کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے جس سے پیچھے قاعدہ ذکر کر دیا گیا حاضی اربعۃ پر کہ جب اس اشارہ کے بعد معرب لام ہو تو وہاں پر تین ترکیبی احتمال ہوتے ہیں، مصوصت والی، معطوف عطف بیان، مبدل من بدل والی، تو حاضی یہ مصوفہ ثلاثۃ یہ صفت ہے، یا حاضی جو معطوف علیہ ثلاث عطف بیان ہے، یا یہ کہ حاضی مبدل من ہو ثلاثۃ یہ بدل ہے، تو اب اس کو کیا بنائیں گے مصوص مل کر معطوف عطف بیان مل کر مبدل من و بدل مل کر جو ہے تو ان کو کیا بنائیں گے، تو اس کے بعد آ رہا ہے مرادفۃ یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ رہا ہے، جب معرفہ کے بعد نکرہ مبتدا اور خبر ترکیب لہٰذا یہ مل کر جو ہے یہ بن جائے گا مبتدا بن جائے گا، یعنی مصوص مل کر، یا یہ ہے کہ مبدل من و بدل مل کر، یا یہ ہے کہ معطوف عطف بیان مبتدا، اور مرادفۃ اس میں فاعل اس میں ہو یا ضمیر اس کا فاعل ہے، لام جار ہے، قرب جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر مجرور جار مجرور مل کر مرادفۃ جو آ رہا ہے اس کا ظرف لاغ ہے کیونکہ متعلق میں موجود، اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور جو ہے یہ ظرف لاغ سے مل کر جو ہے یہ معطوف علیہ بن جائے کیونکہ اس کے بعد حرف عطف واو آ رہا ہے کیونکہ حرف عطف کا ماقبل جو ہوتا ہے وہ معطوف علیہ ہوتا ہے، تو موافقۃ جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس میں یا ضمیر اس کا فاعل ہے، لاہو جو آ رہا ہے یہ جار مجرور مل کر ظرف لاغ اول ہے، اور فی جار استعمال جو ہے یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ ثانی ہے کیونکہ ایک ہی جو ہے یہ متعلق کے ایک سے زیادہ جو ہے یہ ظرف لاغ یا جو ہے ظرف لاغ آ سکتے ہیں، تو اس لیے یہ ظرف لاغ و ثانی ہے، اس میں فاعل اپنے فاعل سے اور ظرف لاغ اول و ثانی سے مل کر پیچھے معطوف علیہ بنایا تھا تو یہ معطوف بن جائے گا، تو یہاں پر یہ بھی ہے جیسا معطوف ہوتا ہے ویسے معطوف علیہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہے جو معطوف ہے تو وہ اسم کی صورت میں، تو اس لیے معطوف علیہ بھی اسم کی صورت، یعنی موافقۃ یہ اسم ہے تو مرادفۃ یہ بھی اسم ہے، تو جب جیسا معطوف ہوتا ہے ویسا ہی معطوف علیہ ہونا یہ ضروری ہے، تو اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پیچھے مبتدا بنایا تھا تو اس کی خبر ہے مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے یہ ترجمہ ہے کہ تیسرا فعل قرب ہے اور وہ اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، اور اس کی خبر ہے فعل مضارع آنے کے بغیر ہمیشہ آتی ہے، اس کی مثال قرب زید یخرج کی مثال میں، اور چوتھا فعل اوشک ہے اور وہ اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، اور اس کی خبر فعل مضارع ان کے ساتھ یا بغیر ان کے ہے، اس کی مثال اوشک زید ان یجیء او یجیء کی مثل میں ہے، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ بے شک افعال مقاربہ 7 ہے اور 4 وہیں جن کا ذکر کر دیا گیا، اور جعل اور طافقہ اور اخذہ، اور یہ 3 ہیں قربہ کے ہم معنی ہے اور استعمال اس کے موافق ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہے کہ تیسرا فعل قرب ہے اور یہ باب ناصرہ سے آتا ہے اور سمیع سے بھی آتا ہے لیکن یہ غیر فصیح ہے، جیسا کہا جاتا ہے کہ قربت الشمس، یہ اس وقت ہے کہ جب غروب سے قریب و صورت اس وقت یہ بولا جاتا ہے قربت الشمس، اور یہی اس کی اصل ہے، اور اس کا استعمال جب افعال مقاربہ کی طرح ہو تو اس وقت شروع فی الفعل کے لیے آتا ہے، جیسا کہ شیخ ابن حاجب نے اس کی تصریح فرمائی ہے، اور اس کا استعمال قاعدہ کی استعمال کی طرح، مگر یہ کہ اس کی جو خبر ہے یہ ہمیشہ فعل مضارع بغیر ان کی ہوتی ہے اور یہ رجاء کے معنی کو متضمن نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے یہ اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ اب اس کی مثال جیسے قربا زید یخرج، تو یہاں پر زید جو آ رہا ہے یہ اسم ہے اور یخرج جو ہے یہ محلن ہے، جو ہے یہ زید اسم ہے اور یہ مرفوع، اور یخرج جو ہے یہ محلن یہ خبر ہے محلن منصوب ہے، تو اب یہ خبر جو آئی ہے یہ بغیر ان کے آئی اس کی،
اور اس کے بعد جو ہے یہ چوتھا فعل ہے اوشکا، تو یہ ایشاک سے مشتق ہے، بمعنی اسرا ہے، اور اوشکا اصل میں یہ بمعنی اسرا ہے۔ اس کی مثال جو ہے اوشکا زید فی السیر، یعنی ای اسرع فی السیر، اور یہ افعال مقاربہ کی طرح ہے، اور جب یہ افعال مقاربہ کی طرح استعمال ہو تو اس وقت جو ہے یہ شروع فی الفعل کے لیے ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ اور اس کے استعمال ہے یہ تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے کہ یہ صرف فاعل کو رفع دیتا ہے، جیسا کہ اوشکا ان یجیع زید، کہ یہ عصا کی وجہ ثانی کی طرح ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی خبر جو ہے یہ فعل مضارع ان کے ساتھ ہو، جیسا کہ اوشکا زید ان یجیع، اور یا یہ ہے کہ اس کی خبر، تیسرا یہ ہے کہ اس کی خبر جو فعل مضارع بغیر ان کے ہو، تو جیسا اوشکا زید یجیع۔ تو اب یہ دونوں مثالیں، یعنی اس کی خبر فعل مضارع ان کے ساتھ ہو یا بغیر ان کے ہو، اس کی مثال ہے یہ ہے اوشکا زید ان یجیع یا یہ او یجیع۔ اور ان کے ساتھ جو ہے یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور بغیر ان کے یہ قلیل استعمال ہوتا ہے۔ اور جو ہے ان میں سے بعض ناویوں نے یہ کہا ہے، جیسا کہ شیخ ابن حجیب اور صاحب الباب یا ان کے علاوہ نے، انہوں نے فرمایا کہ جو افعال مقاربہ ہیں یہ 7 ہیں، تو 4 تو وہ جن کا ذکر پیچھے گزر گیا ہے کہ آسا، قادا، قربا اور اوشکا، اور 3 یہ جعل، تافیقہ اور جو ہے یہ اخذا۔ اور جعل جو ہے یہ بمعنی تافیقہ ہے، اور تافیقہ بمعنی اخذا ہے، اور اخذا بمعنی شارع ہے، اور یہ تینوں جو ہیں یہ شارع کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ تینوں جو ہیں یہ ہم معنی ہے قربا کے، اور استعمال کے اندر اس کے موافق ہیں، جیسا کہ قربا کی جو خبر ہے مضارع جب ہو تو یہ ہمیشہ بغیر ان کے ہوتی، اسی طرح ان تینوں کو بھی بغیر ان کے خبر ہمیشہ ہوگی۔ اور قاعدہ کا جو ہے یہ ملحقات بھی ہیں معنی کے اعتبار سے اور استعمال کے اعتبار سے، کہ جو ہے ان میں سے ہے کہ اولا ہے، اور حل حلا ہے، اور علم ہے، اور اسی طرح جو قارب ہے اس کے بھی جو ہے قارب کے ساتھ بھی ملحق جو ہیں ملحقات ہیں، ان کے علاوہ جو کتاب مذکور ہے جیسا کہ انشاء ہے، اور علا کا حبہ ہے، اور قاربہ ہے، اقبل ہے، اطال ہے، ذہبہ، قعدہ، دنا، ابتدا، تارا، شارف، احالہ، از دالافہ، اور زالافہ، اشرفہ، تحیہ، اشفا، ازلافہ، اسفا، ان بارہ، اور ناشبہ، اثرہ، عبا، قاربہ، قربہ، شارع۔ اور اسی طرح جو ہے یہ عصا کے بھی ملحقات ہیں، جیسا کہ اخلولا کا اور حرا، اور ان کی خبر ان پر مقدم نہیں ہوتی، یوں نہیں کہا جا سکتا کہ ان یجیع عصا زید، البتہ اسم اور ان کے درمیان خبر واقع ہونا جائز جب خبر جو ہے یہ بغیر ان ہو، جیسا کہ یصلی یعنی زیدانی، اور اگر ان کے ساتھ ہو تو بعض کے نزدیک جائز ہے اور بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے، نیز خبر کا حذف کرنا جائز ہے جب قرینہ موجود ہو تو۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔